السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ آج پھر کسی بھائی صاحب نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ تمام فرقوں کے مولوی متفق ہیں کہ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان قرآن پاک کی آیت کو منسوخ کر سکتا ہے۔ تو وہ کہتا ہے جی قرآن و حدیث سے وضاحت کریں، کیا یہ حدیث قرآنی آیت کو منسوخ کر سکتی ہے؟ تو پہلے بھی کتنی دفعہ میں یہ گزارش کر چکا ہوں، لیکن یہ بار بار کیونکہ بڑے بڑے مولویوں نے یہ ایسا فیصلہ کیا ہوا ہے اور سارے جو متفق ہیں جو کہ قرآن و حدیث دونوں کے ہی خلاف ہے۔ تو میں پہلے قرآن پاک کی آیت عرض کرتا ہوں۔ یہ سورۃ بقر 106 نمبر آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب ہم ایک آیت منسوخ کرتے ہیں یا بھلا دیتے ہیں تو اس سے بہتر یا اس جیسی دوسری آیت لے آتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ آپ جانتے ہیں کہ اللہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ بالکل سب مسلمانوں کا بھی یقین ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو سب کچھ جانتے تھے، صاحب قرآن تھے، کہ اللہ تبارک تعالیٰ سب کچھ کر سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ ہم اپنی جس آیت کو منسوخ کرتے ہیں یا بلا دیتے ہیں تو اس سے بہتر یا اس جیسی دوسری لے آتے ہیں، اور اللہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ تو اس میں اب دیکھیں، یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم اپنے کلام کو منسوخ کرتے ہیں، اپنی آیت کو منسوخ کرتے ہیں اور جیسی دوسری لے آتے ہیں۔ اور دوسرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پاک ہے، یہ مشکوٰۃ شریف جلد اول کتاب و سنت کا بیان، اور حدیث نمبر ہے 184۔ جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرا کلام اللہ کے کلام کو منسوخ نہیں کرتا، اور اللہ کا کلام میرے کلام کو منسوخ کر دیتا ہے، اور اللہ کا کلام اللہ کے بعض کلام کو منسوخ کر دیتا ہے۔ یعنی سرکار بھی یہی فرما رہے ہیں کہ اللہ کے کلام کو اللہ کا کلام، یعنی اللہ اپنے کلام کو منسوخ کر سکتے ہیں، جس طرح قرآن پاک میں ثابت ہے کہ کتنی آیات ہیں جو بعد میں منسوخ ہو گئیں، جس طرح یہی لا تقربوا الصلاۃ انتم سکارا، کہ جب تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب نہ جاؤ جب تک نشہ نہ اتر جائے، جب تک آپ کو یہ نہ پتہ چلے کہ آپ کہہ کیا رہے ہیں۔ تو اس میں بھی بعد میں جو آئیں کہ شراب جو ہے بالکل نجس ہے، اس کے قریب نہ جاؤ۔ یہ اب پہلی آیت جو ہے جس میں اللہ فرما رہے ہیں کہ نماز کے قریب نہ جاؤ جب تم نے نشہ کیا ہوا ہو، تو اب کہہ رہے ہیں کہ نشے کے قریب نہ جاؤ۔ اب یہ آیت جو ہے یہ منسوخ ہو گئی کہ نشہ کرنا ہی نہیں، یہ نجس ہے، حرام ہے۔ تو اس وقت تک ابھی شراب حرام نہیں تھی، تو وہ حکم تھا کہ نشے کی حالت میں جب تک رہو نماز نہ پڑھو، جب نشہ اتر جائے پھر نماز پڑھو۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو منسوخ کر دیا بعد میں آنے والی آیات میں۔ اس طرح جو قرآنی آیات بعد میں آئیں وہ اگر کسی پہلی آیت کے مخالف ہو تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ میاں میں بھی اختلاف ہو گیا ہے یا قرآن پاک میں اختلاف ہو گیا ہے۔ اختلاف نہیں، پہلی آیت جو ہے وہ پھر منسوخ ہو جاتی ہے بعد میں آنے والی آیتوں سے۔ تو اس طرح اللہ اپنے کلام کو قرآن کی آیت کو منسوخ کر سکتی ہے۔ تو حدیث میں سرکار یہی فرما رہے ہیں کہ میرا کلام اللہ کے کلام کو منسوخ نہیں کر سکتا، اللہ کا کلام میرے کلام کو منسوخ کر دیتا ہے، اور اللہ کا کلام اللہ کے کلام کو منسوخ کر دیتا ہے۔ دوسری 185 نمبر حدیث ہے اسی باب میں کتاب و سنت کا بیان، اور مشکوٰۃ شریف جلد اول میں یہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہماری حدیثیں ایک دوسری کو منسوخ کر دیتی ہیں، جس طرح قرآن کی آیت کو منسوخ کر دیتی ہے، اسی طرح میری حدیث کو منسوخ کر دیتی ہے۔ تو
اس میں وہ دیکھیں جو مکہ شریف میں کتنی ایسی سرکار کی حدیث مبارکہ تھیں جو مدینے جا کر منسوخ ہو گئیں. جس طرح زیارت قبور والی حدیث ہے، آپ نے مکہ شریف میں منع فرمایا تھا بالخصوص عورتوں کو کہ قبرستان نہ جایا کرو، اور سختی بھی فرمائی تھی کہ جو قبرستان جاتی ہیں عورتیں اور پھر روتی پیٹتی ہیں ان پر لعنت ہو. لیکن مدینہ شریف جا کر آپ نے فرمایا کہ میں نے قبرستان جانے سے عورتوں کو منع کیا تھا، آپ لوگوں کو منع کیا تھا، اب اجازت دیتا ہوں، جایا کرو. اور عبرت کی جگہ ہے. پھر اس کی فضیلت بیان کی کہ جمعے کے دن جو آدمی اپنے والدین کی قبر کی زیارت کرتا ہے اللہ اس کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں. تو پھر ان کی فضیلت بیان کی. اس طرح میرا بھائی، یہ نہ تو اللہ نے کہیں کہا ہے کہ حدیث قرآن کی آیت کو منسوخ کر سکتی ہے، اور نہ ہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ میرا کلام اللہ کے کلام کو منسوخ کر سکتا ہے، بلکہ یہ فرمایا تھا کہ لوگ من گھڑت حدیث بنائیں گے اور میری طرف منسوب کریں گے، ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا. اور فرمایا کہ آخری زمانے میں تم ایسی حدیثیں سنو گے جو تمہارے باپ دادا نے نہیں سنی ہوگی. تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر ہم کیا کریں؟ تو آپ میں ان کو قرآن پر پیش کرنا، اگر قرآن کے مطابق ہوں تو تسلیم کر لینا ورنہ چھوڑ دینا، کیونکہ قرآن پاک کی اللہ نے گارنٹی دی ہے کہ یہ میرا کلام ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی. احادیث کی سرکار نے گارنٹی نہیں دی، بلکہ فرمایا کہ لوگ من گھڑت حدیث بنائیں گے. اور یہ جو مولوی کہتے ہیں بار بار یہی سوال کہ کر سکتی ہے حدیث قرآن آیت کو منسوخ، تو اب دیکھیں. اور پھر یہ دلیل کے طور پر کہتے ہیں سورۃ نجم کی آیت کہ نبی اپنی خواہش سے تو بات بھی نہیں کرتے. اگر نبی اپنی خواہش سے بات بھی نہیں کرتے تو پھر قرآن و حدیث میں فرق کیا ہوگا؟ پھر تو وہ بھی اللہ کا کلام، وہ بھی اللہ کا کلام. اچھا، دوسری چیز، پھر جب اللہ کی مرضی کے بغیر اپنی خواہش سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کوئی بات ہی نہیں کرتے، تو پھر یہ حدیثوں کی جو کیٹیگریاں بنائی ہوئی ہیں، یہ درجہ بندی جو کی ہوئی ہے کہ یہ ضعیف ہے، یہ غریب ہے، یہ صحیح ہے، یہ حسن صحیح ہے، اور یہ من گھڑت موضوع جس کو لکھتے ہیں اس کا مطلب ہے من گھڑت. پھر بھی نبی کا فرمان اللہ کے اشارے پر آپ نے فرمایا، اللہ کی مرضی کے مطابق فرمایا، تو من گھڑت کیسے ہو گیا؟ بھئی جب اتنی کیٹیگریز ہیں تو یہ قرآن کو منسوخ نہیں کر سکتی ایسی حدیثیں. کوئی بھی حدیث جو قرآن کے خلاف ہوگی تو ہم یہی سمجھیں گے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پاک نہیں ہے، یہ کسی مولوی نے خود بنا کر سرکار کی طرف منسوخ کر دی ہے. اور اب میرا خیال ہے یہ کافی سمجھ آ گئی ہوگی. تو اگر پھر بھی ضد کرنی ہو تو پھر ہے، ورنہ سمجھ آ گئی ہوگی. والسلام، اللہ حافظ.